بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جن کے کسی بادشاہت کسی اور کی نہیں تھی۔ وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ جانوروں، پرندوں اور جنوں کے بھی بادشاہ تھے اور سب کی زبانوں کو سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی اختیار تھا اور وہ کچھ سیکنڈ میں ادھر ادھر آ جا سکتے تھے۔ پیارے دوستو، آج ہم اس واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو نبوت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بادشاہ بنایا کہ آج تک ساری دنیا میں ایسی بادشاہت اور کسی کے پاس نہیں، کیونکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے شان و شان نہ ہو۔ پھر اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہوا نرمی سے اسے پہنچا دیا کرتی تھی۔ مہینوں کا سفر حضرت سلیمان علیہ السلام منٹوں میں طے کر لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر کنٹرول دے دیا۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریا میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے، جواہرات، موتی وغیرہ نکالتے تھے جو عام کام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ کا کہنا نہیں مانتے تھے اور شرارت کر کے کاموں میں رکاوٹ لیتے تھے، آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولی کو سمجھ سکتے تھے۔ سورۃ نمل میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان، پرندوں میں سے جمع کیے گئے۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، ہٹو، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اللہ نے ایک چھوٹی چیونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار دو عورتیں اپنا مقدمہ لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اولاد دی تھی۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ کھا لیا۔ اس عورت نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا، کہنے لگی، یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت چاہتے ہوئے کہا کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا، بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں دے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر تقسیم کر دوں گا۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی، ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی، کہنے لگی، آپ اس بچے کو زندہ رہنے دیں اور اسی کو دے دیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، تو ہی اس کی ماں ہے جسے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا۔ پھر بچہ اس کی اصل ماں کو دے دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن جب بخت نصر نے اپنا قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصیٰ توڑ دی تھی۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروا دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 دعاؤں کو قبول فرمایا اور ایک کو قبول نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو عدل و انصاف کی فروانی ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو تیرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور انہوں نے تیسری دعا مانگی، جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اسی طرح نکل جائے جس طرح پیدائش کے دن تھا۔ اس تیسری دعا کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے یہ دعا اللہ نے ہماری امت کے لیے رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہترین بادشاہت اور بے شمار طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تھے تو انسان ہی۔ موت ہر انسان کو آنی ہے، انسان جتنی بھی قدرت حاصل کر لے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے۔ لوگ سوچتے تھے جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائیں کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو سختی سے کام پہ لگایا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہے۔ جنوں کے دلوں میں سلیمان علیہ السلام کا بہت خوف تھا، کیونکہ سستی کرنے پر آپ انہیں سخت سزا دیتے تھے۔ آپ کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے ہی آپ نے اپنا کاسہ پکڑا اور اس پر اپنی تلیاں ٹیک دی، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اسی طرح ان کی نگرانی کرتے رہے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ادھر جن مسلسل کام کر رہے تھے، وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہ کی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے آسے پر دیمک لگ گئے۔ وہ اندر ہی اندر اس لکڑی کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ آخر وہ لکڑی ٹوٹ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ ان کی وفات ہوئے تو عرصہ گزر چکا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، بلکہ جن تو انسانوں سے کم عقل رکھتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اسی وقت جنات جان گئے تھے کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اسی طرح اللہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سے اوپر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا۔